قصور میں کیا ہوا؟ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ہوا. آپ پوچھیں شہباز شریف صاحب سے, انہوں نے ایک آدمی کو سولی پہ لٹکایا؟ قصور میں زینب اور کس بچی کی وہاں پہ آبرو ریزی نہیں ہوئی؟ ادھر ایم پی ایز کا سپورٹ تھی, ادھر رانا ثناء اللہ کی سپورٹ تھی. کس طرح یہ کام ہوئے؟ یہ آپ کے ہی حکومت میں ہوئی نا. ہر گھر میں ڈرگز ہیں, ہر گھر میں سائیکولوجیکل مسائل ہیں, ٹیررزم, سوسائڈ. اب تو عورتیں ڈرنک کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ مردوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں. تو پھر اور جی گورنمنٹ نے کیا الاؤ کیا؟ کیا بات کریں, کہاں الاؤ نہیں رکھنا کہ جس نے پینی ہے وہ پیے, جس نے نہیں پینی وہ نہ پیے. کیا خیال ہے؟ ریاست مدینہ کی اگر بات کریں نا, پھر تو یہ بات تو نہیں ہونی چاہیے نا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹس, میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف جیسے ہی گورنمنٹ میں آئی, یقیناً ان کے لیے بہت سے چیلنجز تھے. حکومت میں آتے ہوئے بہت سے ملک کو چیلنجز جس طرح ہوتے ہیں, ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف کو بھی بہت سے چیلنجز ہیں. پنجاب کے اندر یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت نہیں تھی, اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائی, اور وفاق میں بھی یقیناً بہت سی اتحادی جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہوا. لیکن اب اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ کچھ نالا سی نظر آتی ہیں, ناراض نظر آتی ہیں. اب اس ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو چیلنجز, ایک ملک کے بہت بڑے چیلنجز ہیں ملک سنبھالنا, پھر اتحادی جماعتوں کی جانب سے جو تھریٹس آ رہے ہیں, اس کو یہ کس طرح دور کریں گے؟ اور یقیناً حکومتی جماعت کی جانب سے بھی جو بیانات دیے جا رہے ہیں, شعلہ بیانی کی جا رہی ہے, اور اپوزیشن کے تو بیانات ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ڈاکٹر زرقا ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کریں گے. ویری وارم ویلکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو فرحان, تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ, یقیناً ملک کو بہت سے چیلنجز ہیں. اس چیلنجز کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو اتحادی جماعتیں ناراض نظر آتی ہیں. تو اس ناراضی کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا مومنٹم ان کے ساتھ کیوں نہیں بن پا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرے خیالات ذرا تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. عموماً میرا خیال ہے کہ ہمیں ہماری قوم کو, رویوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. روایتی سیاست جو پاکستان میں پچھلے 40-50 سالوں سے جو بہت پنپ رہی ہے, اس میں ایک الیکٹیبلز کی سیاست ہے جو کہ انفارچونیٹلی ڈیلیور کرنے کے بجائے بلیک میلنگ کی سیاست کرتے ہیں. اور اس میں وہ یہ نہیں, اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے کہ انہوں نے قوم کو کیا ڈیلیور کیا. ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا مراعات ملی. اور اب یعنی جتنے اتحادی آئے ان سب نے ایک ایک وزارت مانگی اور لے بھی لی. اب بات یہ ہے کہ اب خان صاحب نہ تو روایتی لیڈر ہیں, اور نہ ہی تحریک انصاف جس ایجنڈے کو لے کے آئی ہے وہ کوئی روایتی ایجنڈا ہے. 70 سال میں جس ملک کو پہلے آپ نے 30 سال کے بعد اس کو 2 ٹکڑے کیا, اور اب آپ باقی اس کو آپ 4 لخت کرنے کے لیے 18ویں ترمیم لا کے اس کے بعد جو آپ نے تخریب کاری سے ہر لیول پہ, اور اس میں انفارچونیٹلی انڈیا کی ہمارے پاس گواہی ہے کہ وہ ہر سال 12 ارب پاکستان کے پولیٹیشنز پہ لگاتے ہیں اپنا ایجنڈا چلانے کے لیے. الطاف حسین صاحب کو سپورٹ, مطلب باقی تو سب کر ہی رہے تھے, یو کے جس طرح ان کو سپورٹ کر رہا ہے ان کے ہر غلط کام کے بعد, تو آپ یہ دیکھیے کہ مطلب پوری دنیا کا ایک ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سے سرنگوں کیا جائے اور 4 لخت کیا جائے اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہونے دیا جائے. اور ہمارے جو لوگ ہیں, کیونکہ اتنے سالوں سے یہ چل رہا ہے, ان کی حرام یا حلال کی روزیاں لگی ہوئی ہیں ان لوگوں کے ساتھ, تو ان لوگوں کو بدلنا آسان کام نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, اپنے دل سے پوچھیں کہ جتنے بھی آپ کے لوگ جو اس وقت جو یہ اپوزیشن جو ہمارے سے اختلاف کر رہی ہیں, ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں, مخلص ہیں, جو پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں؟ وہ تو صرف اپنی ذاتی بہتری چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کرسی قائم رہے, اگر ان کے پاس 1 منسٹری ہے تو 4 اور آ جائیں, کام ان کو نہ کرنا پڑے, گاڑی ان کو مل جائے, تنخواہیں ان کی بڑھ جائیں, اور صرف ذاتی مراعات کے اوپر یہ سسٹم چلتا ہے. تو دس از رانگ. یو آر رائٹ. انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور جب پولیٹکس میں لوگ آتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے ساتھ آتے ہیں. میجورٹی اگر بات کریں, خان صاحب کا ویژن ہے کہ ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں, 2 نہیں ایک پاکستان. پھر ایک پاکستان میں پھر اس طرح کیسے چلے گا کہ اتحادی جو ہیں ان کو آپ کانفیڈنس میں نہیں لے پا رہے, اتحادی جو ہیں وہ مفاد چاہتے ہیں, وہ وزارتیں چاہتے ہیں, پھر اس طرح جو ملک کا سسٹم ہے وہ تو بڑا ڈسٹرب ہو جائے گا. نہیں,
ملک کا سسٹم تو پہلے ہی ڈسٹربڈ ہے. آپ کے ملک میں چلتا کیا ہے؟ دیکھیے نا، آپ کی یور این ایگریکلچر بیسڈ کنٹری، اور آپ بتائیں آپ کے ایگریکلچر کا اس وقت حال کیا ہے. آپ کے جو کاشتکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 5 سال پہلے بھی ہماری 900 روپے من ہوتی تھی، ہماری کنک 1300 روپے ہوتی تھی، اور وہ ابھی بھی 1300 روپے ہی ہے، اور مکئی 900 ہوتی تھی، وہ ابھی بھی 900 ہے. تو کاشتکار کو تو آپ نے اس کی کمر توڑ دی. ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی آپ کی، اس کی کمر آپ نے توڑ دی. آپ کے پاس انرجی جو ہے، انرجی کو آپ نے ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے بجائے آپ نے سب کول اور LNG کی طرف ٹرانسفر کر دیا. یعنی آپ نے پاکستان کی جو باقی کی انڈسٹری اور جو باقی آپ کی اسٹرینتھس تھیں، آپ نے ہر چیز کو تو ختم کرنے کی طرف آپ لے کے گئے ہوئے ہیں نا. تو وہ جو دھارا جو ایک آپ گٹر میں جو گئے ہوئے ہیں 70 فٹ نیچے، وہ 70 فٹ سے نکلنے میں ٹائم تو لگے گا. 5 مہینے میں کیا ہوتا ہے یا 6 مہینے میں کیا ہوتا ہے. لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، دیکھیے انٹرنیشنلی پاکستان کی ایک عزت بن گئی ہے. آپ دیکھیے امریکہ، ٹرمپ صاحب سوچ رہے ہیں پاکستان آنے کا. طالبان کا پیس پہلی دفعہ ہونے لگ گیا ہے افغانستان میں. ایکچولی پیس کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ ان کو ٹیبل پہ، جو خان صاحب کتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل پہ ان کو لے کے بیٹھیں، تو وہ ہو رہی ہے. آپ نے کرتارپور کا کوریڈور کھولا انڈیا کے ساتھ. آپ کی جو یو آر چینج، مطلب گیونگ دیم اے چانس کہ آپ ان سے ڈائلاگ دوبارہ شروع کریں. سعودی عربیہ، UAE، آپ IMF کے پاس سے پیچھے ہو کے آپ دوسری ڈائریکشن میں جانا چاہ رہے ہیں. آپ خود انحصاری کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے جس طرح سے ابھی جو منی بجٹ آیا ہے، جس میں آپ نے اسمال بزنسز کو آپ نے بریکس دی ہیں، آپ نے ان کو انکم ٹیکس سے آپ نے نان فائلرز کو آپ نے بہت سے چانسز دیے ہیں، تاکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو اگر وی نو کہ پاکستان کی بلیک اکانومی وائٹ اکانومی سے بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اٹھیں. جب تک ہمارے لوگ نہیں اٹھیں گے، جب تک، کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا ایسٹ، باقی سب چیزیں آپ چھوڑ دیں، ہیومن کیپٹل ہے. more than 60% of our population is below 30. And the other fact that we forget is کہ half of our population is women. اور عورتوں کو تو ہم نے بالکل ہی نگیٹ کیا ہوا ہے. اور جس سوسائٹی میں خواتین کو آپ ان کا رول نہیں دیتے پروڈکٹیو، کیونکہ آپ کی جتنی بھی کاٹیج انڈسٹری ہوتی ہے تو چلتی ہی عورتوں پہ ہے. اب میں بھی آئی ایم آلسو بزنس پرسن ان اے وے، تو ہمارا بھی ساری امپلائیز دے آر آل ویمن. آپ کی جو کڑھائی کی انڈسٹری ہے، آپ کی جتنی بھی گھروں میں جو کچھ ہوتا ہے، اسمال ٹائمرز، اٹ از آل آن ویمن. تو آپ عورتوں کو انسینٹیوز، تو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم، کیونکہ آپ کے جو مشین کے جو پہیے ہیں، وہ سارے پہیے، ان کو عادت ہے ایک اور طرح سے کام کرنے کی. ان کو عادت ہے کہ اگر 100 روپے کا پروجیکٹ ہے تو 70 روپے آپس کی جیبوں میں جائے گی اور 30 روپے پروجیکٹ پہ لگے گی. تو یہ جو ایک، اور پھر دیر از اے بگ مافیا، جو مافیا ہر پاکستان کی فیلڈ میں موجود ہے، اور اس کے انٹرنیشنل لنکس ہیں. تو وہ لوگ کس طرح اپنی روزی روٹی پہ لات ماریں گے؟ آپ دیکھیں نا، نیب کا ہی آپ کردار دیکھ لیجئے کہ ابھی تک جتنے بھی کیسز، پچھلے سال ثاقب نثار صاحب نے بہت ایکٹیویزم کیا، ٹی وی پہ تو بہت بولے وہ، لیکن ایکچولی کیا ڈیلیور کیا انہوں نے؟ آپ مجھے بتائیے انہوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ ہی ڈڈ دا سیم واٹ ہی واز ڈوئنگ بیفور. دیر از نو چینج. انہوں نے اپنی جوڈیشری میں کوئی چینج نہیں لایا. انہوں نے صرف ٹی وی پہ آ کے ایکٹیویزم کیا. بٹ ٹو واٹ اینڈ؟ چینج وہ کیا لایا آپ مجھے بتائیں. دس از دا کائنڈ آف پالیٹیشنز اینڈ انفارچونیٹلی دس از دا کائنڈ آف لیڈرز وی ہیو. لپ سروس کرتے ہیں، اپنا ڈنکا بجاتے ہیں، لیکن ڈلیوری. اپوزیشن کی جانب سے بڑا اعتراضات کیے جاتے ہیں، اسمبلی کے اندر بڑا شور واویلا مچایا جاتا ہے. اور اچھا، پھر اس کے بعد جو عمران خان صاحب نے کل نیمل یونیورسٹی تقریر کے دوران شہباز شریف صاحب پہ نشستر چلائے، آپ کو سمجھتی ہیں کہ ایز اے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اتنا ڈیفینڈو ہونا اور اتنا فرنٹ لائن پہ آ کے بولنے کی ضرورت ہے، ہر سوال کا جواب دینے کی ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ روایتی سیاستدان نہیں ہیں، تو ان کا ہر چیز میں سٹائل مختلف ہے. اور دیکھیے ابھی پاکستان میں ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان، لیکن جو پہیے جن کی میں پہلے ذکر کر رہی تھی، وہ پہیے کیونکہ خان صاحب نے ایک بہت اچھا سٹینس لیا. انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی. انہوں نے جو لوگ جہاں لگے تھے انہوں نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا. انہوں نے کہا جو جہاں ہے ایز از ویئر از آپ کام کریں. اب لیکن لوگوں کی عادتیں تو نہیں بدلتی نا. ہر آدمی تو خان صاحب کی طرح بڑے ظرف والا نہیں ہے. لوگ تو وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو انہوں نے پہلے کی. مطلب کہ ایک سٹیجڈ ایک اپوزیشن ہے ٹورڈز PTI، اور PTI کی گورنمنٹ کو فیل کرنے کی ہر لیول پہ کوشش جاری ہے.
تو اس کی وجہ سے کیونکہ وہ ریزسٹنس تو بہت ہے, دیٹ ریزسٹنس از ایوری ویئر. آپ بیوروکریسی میں چلے جائیں, آپ ہر جگہ چلے جائیں, وہی کچھ ہے. اور پنجاب آپ کو پتہ ہے, پنجاب میں اس کا بہت بڑا بھی جو یہ ساہی وال کا انسیڈنٹ ہوا, یہ ایک سٹیجڈ انسیڈنٹ تھا. مطلب جس طرح سے وہ کیا گیا, جس طرح بچیوں کو پہلے نکالا گیا, پھر پھر فائرنگ کی گئی, یہ دس واز اے اسٹیجڈ انسیڈنٹ. تو اب اس قسم کی مخالفت کے اگینسٹ بہت مشکل ہے. یہ ایک دیکھیے ہماری جو تحریک تھی اور جو خان صاحب کی جد و جہد ہے, اس کا پہلا مرحلہ ختم ہوا ہے کہ خان صاحب پرائم منسٹر بنے. ابھی اگلے مراحل باقی ہیں, ان مراحل سے گزر کے یہ پاکستان کہیں نکلے گا. تو اٹ از این آن گوئنگ اسٹرگل, اور خان صاحب یہ چیزیں فیل کرتے ہیں, تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں. یو رائٹ, اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کی پریزنس ہے. شہباز شریف صاحب آپ مجھے بتائیں ابھی تک جیل میں کیوں نہیں ہے؟ ماڈل ٹاؤن کے انسیڈنٹ کے بعد ہی از رسپانسبل. رانا ثناء اللہ از رسپانسبل. وائی آر دے ناٹ ان جیل؟ پی ایم از عمران خان, ٹھیک ہے, اٹ ہیز بین پرووڈ. اب جسٹس باقر کی آپ رپورٹ نکالیں JIT, ٹھیک ہے نا جی. تو وائی از ہی اسٹل ناٹ ان دا جیل؟ سو عمران خان مسٹ بی فیلنگ دا پریزنس آف شہباز شریف سم ویئر. تو ہی ہیز ٹو اسپیک اپ. آئی تھنک ہی ڈڈ دا رائٹ تھنگ. اس اپنا بات کہنا اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ایز اے پرائم منسٹر آئی تھنک ان کی رسپانسبلٹیز بہت بڑی ہیں. اب پورا ملک ان کے پاس ہے, وہ پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں. اتنا فرنٹ لائن پہ, کہ یقیناً آپ کے اسپوکس پرسن بھی بہت ہیں, آپ بھی ماشاء اللہ بڑا اچھا بولتی ہیں, اور سارے بولنے والے ہیں. ایک اعتراض ہی کیا جاتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب پرائم منسٹر بن گئے ہیں. اب ان کو میرے خیال میں ان کا ڈیکورم جو ہے نا, وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ شہباز شریف یا کسی کو بھی اپنے وزراء کو ڈیفینڈ کریں یا اپنے ڈیفینڈیو ہو کے بات کریں. یو آر رائٹ, بٹ وٹ ڈو یو تھنک کہ اب جو موجودہ حالات کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں, ایک جمود سا نظر آتا ہے. مطلب ہمیں, یو آر رائٹ, ہم ٹیکس کے دھارے میں آ رہے ہیں, ہم نیپ بھی کام کر رہا ہے, PR بھی کام کر رہی ہے, چیزیں کام ہو رہا ہے, بٹ ایک جمود ملک میں نظر آتا ہے. چلیں وہ نہیں کام کر رہا. ہم اوور آل کہتے ہیں ہمیں جمود نظر آ رہا ہے, بزنس ایکٹیویٹیز نظر نہیں آ رہی, لوگوں کے اندر ایک تھریٹ نظر آ رہا ہے کہ جی کوئی کاروبار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, کون سا کرنا ہے, اگر کریں گے تو نقصان ہو جائے گا. جو کاروبار بہت سے بند بھی ہو گئے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ تو پچھلے 10 سالوں سے بند ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہے زرداری صاحب نے نہیں تو کہ آپ کے کہنے کی بات ہے نا جی, اب کہاں زیادہ ہو گئے ہیں. آپ دیکھیے میری بات سنیں, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ تو آپ کی ایک پرسیپشن ہے, بیکاز دیٹ از دا پرسیپشن وچ از بینگ بلٹ اپ. انویسٹمنٹ آ رہی ہے, آپ دیکھیے لوگ انٹرسٹڈ ہیں. پاکستان از اے گریٹ کنٹری, اٹ ہیز اے لاٹ آف پوٹینشیل, پیپل آر کمنگ ٹو. لیکن وین یو ٹرن دا ڈائریکشن, جب آپ گاڑی کی بھی ڈائریکشن چینج کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو سلو ڈاؤن, بیکاز یو ٹرن آن یور ڈائریکشن ریکوائرز کہ یو سلو ڈاؤن اینڈ دین یو کم بیک. سو آپ کے اس وقت جو لوگ ہیں, جن کو جو پہلے کہتے تھے کہ سیاہ سفید ہے اور سفید سیاہ ہے, اب ان کو سفید اور سیاہ کو سیاہ کہنا پڑ رہا ہے. تو کچھ چینجز تو لانی پڑیں گی نا اپنی پرسیپشن میں اور جو سسٹم ہے. تو اٹ ول ٹیک اے لٹل بٹ آف ٹائم. 6 مہینے میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیا روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا 6 دنوں میں بنائی, وہ 6 دن پتہ نہیں کتنے سال, ہاں کتنے ان کی لینتھ کیا تھی. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یو رائٹ, اس پہ ہم ایگری ہیں, اٹ ٹیکس ٹائم. ایکچولی ایشو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے لوگوں کو ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھی. پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا جو تھا, اگین وہی بات کریں, جو تھا جو ہے, اور جو عمران خان صاحب کی اسپیچ تھی, اس سے یہی لگتا تھا کہ اوور دا نائٹ چیزیں بدل جائیں گی. آئی تھنک ادھر تھوڑا سا ہم کریں گے. چیزیں تو اوور نائٹ بدل گئی ہیں نا, بہت سی چیزیں تو بدل گئی ہیں. آپ نے پرائم منسٹر کا پورٹل دیکھا ہے کمپلینٹس کا, آپ اس پہ کمپلینٹ کر کے دیکھیں کس طرح اس پہ جواب آتا ہے, کس طرح لوگوں کی کوئریز جو ہیں وہ آنسر ہوتی ہیں اور لوگوں کے مسئلے حل ہونے شروع ہو گئے ہیں. کمپلینٹ سیل بھی ایکٹیو ہے. تو دیر آر لاٹ آف تھنگز جن میں بہت بہتری آ رہی ہے, لیکن آہستہ آہستہ نظر آئے گی. درخت جو ہم نے لگائے ہیں, آپ دیکھیے کلائمیٹ چینج کو اس ملک میں کوئی کچھ نہیں سمجھتا, لیکن آپ کی سویلائزیشن ول گو اوے اگر آپ کلائمیٹ چینج کو ہینڈل نہیں کریں گے. تو جو اصلی چیزیں ہوتی ہیں ان میں وقت لگتا ہے. یہ جو سامنے پاؤڈر جو کاسمیٹک افیکٹ جو ہیں ان سے پھر وہ کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ ویسے ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں, کہ آپ کے خیال میں اگر آپ اس کو آبزرو کریں, جس طرح سسٹم آپ حکومت کو دیکھ رہی ہیں بڑا کلوزلی, کتنا ٹائم لگے گا؟ لوگ کتنا صبر کر لیں, 1 سال 2 سال یا 5 سال؟ لوگ تو 70 سال سے صبر, اس ملک میں صبر کا نہیں میری بات سنیں, نہیں آئی نو دس نیشن, آئی ایم اے پاکستانی, آئی بورن اینڈ گرون اپ ہیئر. یہ ملک, یہ قوم ایک ایپیتھیٹک قوم ہے.
اس قوم میں اس وقت کوئی یہ قوم تو باہر ہی نہیں نکلتی. جب آپ کو سڑک پہ لوگ نظر آئے, میں تو اسٹریٹ ایکٹیوسٹ ہوں نا, مجھے پتہ ہے جو لوگ سڑک پہ نکلتے ہیں خود کوئی نہیں نکلتا, ان کو نکالا جاتا ہے. اگر ساہیوال کے لیے لوگ نکلے تھے تو ان کے پیچھے کوئی لوگ تھے جنہوں نے ان کو نکالا. اگر تحریک لبیک کے پیچھے لوگ نکلے تو ان کے پیچھے کوئی لوگ تھے جنہوں نے پیسے دے کے ان کو نکالا. اس ملک میں صرف اس طرح لوگ نکلتے ہیں. ہماری قوم اس وقت ایک سائیکولوجیکل ٹراما کا شکار ہے. ہر گھر میں ڈرگز ہیں, ہر گھر میں سائیکولوجیکل مسائل ہیں, ٹیررزم, سوئسائڈ, اور آپ کی انٹرنل جو اسٹرائف ہے ہر گھر میں آئی ایم ٹیلنگ آپ, کیونکہ یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ ہو کیا رہا ہے آپ کی سوسائٹی میں. میں تو آرٹیکل میں نے لکھا کہ اب میں کسی ڈنر پہ جاتی ہوں تو میں ادھر دیکھتی ہوں, پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ مرد ڈرنک کرتے تھے, اب تو عورتیں ڈرنک کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ مردوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں. دے آر اسموکنگ. اور اگر ماں اسموک اور ڈرنک کر رہی ہے تو پھر قوم, اور جی گورنمنٹ نے کیا الاؤ کیا, کیا بات کریں, کہاں الاؤ نہیں کہہ رہے تھے نا کہ جس نے پینی ہے وہ پیے, جس نے نہیں پینی وہ نہ پیے. کیا خیال ہے ریاست مدینہ کی اگر بات کرتے ہیں پھر تو یہ بات تو نہیں ہونی چاہیے نا. آج یہ کیا 3 مہینے میں ہوئی ہے. میں پاکستان پرانی, آپ لوگ سوشل ٹرینڈس کو اسٹڈی نہیں کرتے. پاکستان میں وائی ہیز دا کنزمپشن آف الکوہول گون اپ ان دا لاسٹ 10 years, 20 years, 30 years. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ جس طرح اب نئی گورنمنٹ ہے ہماری, ہم کہتے ہیں اس کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے. آپ نے بتایا ہے کہ اخلاقی قدریں ہماری بہت برے حالات میں ہیں, ہمارے ملک میں ڈرگ بھی ہے اور شراب کا بھی ایک بہت کلچر عام ہو گیا ہے. اب جب ہم حالات دیکھتے ہیں, ہم چلیں پچھلی گورنمنٹ پہ الزام لگا دیتے ہیں, اب ملک کے حالات اس طرح کے ہیں کہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, میجورٹی عوام جو ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگوں کو آگے سے کچھ نظر نہیں آ رہا. گزشتہ 5-6-8 مہینے میں آپ نے بھی کہا, چلے میں کہتا ہوں جمود ہے, ایک جمود تو ہے نا, اب وقتی طور پہ جمود ہے سال کے لیے یا 2 سال کے لیے. اس دوران جو مزید اخلاقی قدریں خراب ہیں اس کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس دوران کوئی اخلاقی قدریں خراب ہوں گی کیونکہ اس دوران آپ کی کریکشنز ہو رہی ہیں, لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں. جتنے لوگ آپ کے, جتنے ٹیررسٹ پچھلے سال 2 سال میں جن کو سزائیں دی گئی ہیں, جن کو سولی پہ لٹکایا گیا انفارچونیٹلی, لیکن آپ کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنا ہوتا ہے. میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ ایران میں کسی نے چوری کی, کوئی کسی سونے کی دکان پہ انہوں نے چوری کی, اگلے دن انہوں نے ان کو اسی دکان کے باہر لٹکا دیا. جب تک آپ اس طرح کا انصاف نہیں لے کے آئیں گے, جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ثاقب نثار صاحب اس میں بالکل فیل ہوئے, وہ اس قسم کا انصاف لا ہی نہیں سکے. تو ہمیں انصاف چاہیے. جب تک اس ملک میں انصاف نہیں ہوگا, چور کو چوری کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, جس نے قتل کیا ہے اس کو بھی, جس نے زیادتی کیا ہے اس کو بھی. جب تک آپ کو سزا اور جزا کا سسٹم آپ کا صحیح نہیں ہوگا, آپ کی سوسائٹی ٹھیک نہیں ہو سکتی. Accountability is very important. And it starts with myself. سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف میں اگر لوگ ہیں, اکاؤنٹ دیکھیں جی, یہ تو میں پاکستان تحریک انصاف میں وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں جی فلاں آپ کا, میں کہتی ہوں جی آپ پروف کریں, گو ٹو نیب, سزا دیں. ہم تو وی آر اوپن ٹو دیٹ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. پیوستہ رہ شدت سے امید باہر رکھ, اور جس نے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تھوڑا سا وقت لگے گا, چیزیں بہتر ہوں گی. ہماری بھی امید یہی ہے کہ اس ملک میں بہتر ہو, اچھا ہو, پاکستان کے لیے بہتر ہو, پاکستان کے استحکام کے لیے بہتر ہو, اس کی فلاح کے لیے, اس کی بہبود کے لیے اچھا ہو, سب اچھا ہو. اسی نوٹ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.